بھی ہم انشاءاللہ ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں کہ ویکسین مت لگوائیے گا. ویکسین سے جو ابھی ہم نے ریفرنس جمع کیے ہیں، جس میں BBC کا بھی ریفرنس ہے، یہ BMG کا اور بڑے بڑے جرنلز جو میڈیکل کے ہیں، تو کلوٹنگ تو یہ لوگ مان رہے ہیں، باقی چھپا رہے ہیں کہ کلوٹنگ صرف برٹش والے آکسفورڈ والے ویکسین سے نہیں ہو رہا ہے، سب سے ہو رہا ہے. فائزر سے بھی ہو رہا ہے، وہ بل گیٹ والے سے بھی ہو رہا ہے، اور ایک اور دوسرا بھی ایک کمپنی نے جو کیا ہے اس سے بھی کلوٹنگ سب سے ہو رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے موت کا سبب کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک. اور ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ کلوٹنگ سے. بلڈ کلوٹ ہو جائے، اور بلڈ کلوٹ صرف ہارٹ، اس میں برین ہے، میرے برین کے لوگ بھی شریک ہیں جو برین کے کلوٹنگ سے مرے ہیں. تو کلوٹنگ جو ہے اس سے بڑھ کر موجود لوگ چھپا رہے ہیں، نہیں بتا رہے ہیں، یہ پورا پروپیگنڈا ہے. جب انہوں نے یہ مان لیا کہ بلڈ کلوٹ ہوتا ہے، اور یہ صرف آکسفورڈ سے نہیں، ناروے کی رپورٹ ہے، فائزر سے بھی ہو رہا ہے، بل گیٹ، تینوں سے ہو رہا ہے. تو تینوں میں ایک چیز ڈالی گئی ہے، اور وہ آج تک کسی بھی ویکسین میں نہیں ڈالی گئی ہے. نینو ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس میں روبوٹس ڈالے گئے اور انسان کو وائفا بنا رہے ہیں، تو باڈی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور دوسرا چیز بلیڈنگ. اب مینسٹریشن خواتین کو، جو ہزاروں خواتین اس گروپ میں ہیں ڈاکٹرز کے جو اس کے اگینسٹ ہیں کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے ان کو، اور صرف ایک جگہ نہیں، یہ رپورٹس ہیں بلیڈنگ جو ہے وہ لنگس میں بھی ہو رہی ہے، بلیڈنگ جو ہے آنکھوں میں بھی، لوگوں کے وہ پکچرز بھی آ گئے ہیں. البتہ پورا سینسر ہے، بائیکاٹ ہے. تو پھر زیادہ جو ریپروڈکٹیو جو آرگنس ہیں ان میں سویلنگ ہو رہی ہے. تو ان کا ایک ٹارگیٹ یہ ہے کہ نسل آئندہ جو ہے نہ ہو. اور ابھی تو یہ تھوڑے تھوڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اور پھر باڈی کو فیکٹری بنا رہے ہیں، وہ جو آرٹیفیشل پروٹین ہے، وہ پوری ڈیٹیل ہم بتائیں گے انشاءاللہ ڈاکیومنٹری میں، جو ہم نے پورے میڈیکل کے جرنل سے جمع کیا ہے. تو یہ انسان کی جو باڈی ہے وہ ایک فیکٹری بن جا رہی ہے، آپ وائفا بن جا رہے ہیں. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، آج تک یہ ویکسین ہے ہی نہیں، یہ کیمیکل 5 ڈاکٹرز نے بتا دیا ثابت کر کے اس سائٹ پر کہ یہ کیمیکل وار ویپنس، بایو ویپنس ہیں جو یوز کر رہے ہیں. تو یہ جن لوگوں نے لگائے بھی ہیں امریکہ میں، ناروے میں، ان کی حالت بھی بری ہے کہ دماغ ہمارا کام نہیں کر رہے، کیونکہ روبوٹس جو بنائے ہیں انہوں نے کہ نینو ٹیکنالوجی، وہ جو ہے پاور جو لے رہے ہیں، الیکٹریسٹی آپ کے بلڈ سے لے رہے ہیں. تو پہلے ہم نے 2-3 ڈاکیومنٹری بنائی ہے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں. تو اس میں بلڈ کینسر کا ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ سارے پرابلم ہونا ضروری ہے. تو بہرحال آپ رہبر معظم نے بھی منع کیا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں بھی مثلا دوسرے مراجع اجازت دیتے ہیں. دوسرے مراجع کے پاس اتنا نالج نہیں، یعنی سورس ہے. فتویٰ کس پہ دیتا ہے نا؟ انفارمیشن. کیونکہ رہبر ولی فقیہ اجتماعی امور میں آپ جس کی بھی تقلید کریں، ولی فقیہ کو ماننا ہوتا ہے. یہ فقہ کا متفقہ فیصلہ ہے، کیونکہ ولی فقیہ کے پاس 20 منسٹریز ہیں، اور ہر ملک میں سفیر ہیں جو انفارمیشن دیتے ہیں. تو جب اس ویکسین کے بارے میں انفارمیشن دی گئی کہ یہ اصلاً میں ایک بایو ویپن ہے، بایولوجیکل ویپن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو رہبر معظم نے کہا کہ یہ استعمال نہ کریں. تو یہ آپ مومنین کو بتائیں، کیونکہ میڈیا بالکل کرونا کے خلاف کوئی بات کہے، ویکسین کے خلاف کہے، تو بالکل اس کی ویڈیو فوراً مٹا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ پہ انسانوں کی جان بچانا نہ، پھر نہیں کہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اور یہ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ تو پہلے تجربے ہو چکے. انگلینڈ میں پروسٹیٹ گلینڈ کو انہوں نے روبوٹس کے ذریعے سے اس پہ کنٹرول کیا بغیر آپریشن کے. روبوٹس جا کے اس کو بلاک کر دیتے ہیں پروسٹیٹ کو. اس طرح سے کینسر کو بھی وہ میں سیل کو بلاک کر دیتے ہیں. تو جب وہ پروسٹیٹ گلینڈ کو بلاک کر سکتے ہیں، کینسر سیل کو، تو اسی طرح سے وہ آپ کے میموری کو، آپ کے عقل کو، آپ کے ہوش کو، یا خود جو برین کے اندر ایک پارٹ ہوتا ہے مذہبی لوگوں کے اندر ہوتا ہے، اس کو بھی بلاک کر سکتے ہیں.
یعنی پورا آپ ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. بہرحال یہ ضروری ہے. تو یہ